صرف مال غنیمت سمیٹنے، یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ احد کے موقع پر۔ بالکل۔ اور یار ٹوپی کنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل کے ایک پروگرام خبردار کے ہوسٹ میزبان آفتاب احمد، انہوں نے ایک پروگرام کے دوران ایک بات انہوں نے غزوہ احد کے حوالے سے کی، مسلمانوں کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس کی تشبیہ دیتے ہوئے، پروگرام کے اندر اس چیز کی تشبیہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے یہی کام وہاں پہ بھی کیا تھا، یہی وہاں پہ لالچ ان کو وہاں پہ آ گیا، یہ مال غنیمت وہاں پہ اکٹھا کرنے لگے، جس سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ جی ناظرین، بالکل غزوہ احد کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 50 کے قریب تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر معمور کیا تھا، اور ان کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ آپ نے کسی بھی موقع پر یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی، تو 3000 کا لشکر ان کے مقابلے میں آ رہا تھا، تو اس وجہ سے 3000 یا 4000 کا جو لشکر تھا وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت جوانوں کی ڈیوٹی مامور کر دی کہ آپ نے اس جگہ پر رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، دشمن کو پیش قدمی کو روکنا ہے۔ بالکل اسی طرح پھر 50 جو تیر انداز تھے ان کو اس پہاڑی پر مامور کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے کسی بھی لمحے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، جب وہ میدان جنگ بنا، قریش کے ساتھ مسلمانوں کا پڑاؤ پڑا، تو ان تیر اندازوں نے ان کی پیش قدمی کو روکے رکھا، جس پر کفار کے حوصلے پست پڑ گئے اور وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے واپس جانے لگے۔ لیکن راستے میں جاتے جاتے وہ اس پہاڑی کی اور سے گزرے، تو اس پہاڑی کے اوپر جو 50 تیر انداز مسلمان مامور تھے، ان کے دل میں ایک خیال آ گیا وہاں پہ کہ جنگ تو اب ختم ہو چکی ہے، تو کیوں نہ اب ہم نیچے جا کے جو کفار کا مال غنیمت پڑا ہے، جو مال پڑا اس کو اکٹھا کریں۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کی، حکم کو نہ مانا، اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ نیچے آ کے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ جب پیچھے سے کفار نے وہ درہ یا وہ جگہ خالی پائی جہاں پہ تیر انداز ان کو روکے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس راستے سے مسلمانوں کے قافلے پر پھر حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے وہاں سے حملہ کیا، جو کفار پست ہو کر واپس جا رہے تھے ان کے حوصلے بلند ہو گئے، وہ دوبارہ جنگ میں شریک ہو گئے۔ تو ان 50 تیر اندازوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اسی جنگ کے دوران شہید ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ تو اس طرح کر کے ایک چھوٹی سی غلطی نے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہاں پہ کیا تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ آفتاب اقبال صاحب نے اس بات کو مسلمانوں کا وہ لالچ قرار دے کر اس بات کو واضح کیا کہ جی یہی لالچ مسلمانوں کا وہاں پہ آیا تھا۔ حالانکہ بطور مسلمان ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتا کہ ہم کس چیز کو لالچ دیں، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، لیکن میں بطور مسلمان، میں خود آفتاب احمد اقبال صاحب کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ غلط کی ہے۔ اور پھر آج صبح ہی انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے ویڈیو بیان کے اندر یہ بات انہوں نے ایڈمٹ کی کہ جی جو رات مجھ سے سرزد ہوا، وہ انجانے یا نہ انجانے میں جو بھی غلطی ہو گئی میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ جی میرے 15 سالہ ریکارڈ کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ان کا ایک پہلا رخ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بہت ضروری وضاحت اور معذرت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ پہلے میں وضاحت کروں، لیکن میں معذرت سے آغاز کروں گا، انکنڈیشنل، غیر مشروط معافی اور معذرت سے، کہ گزشتہ شب خبردار کی ایپیسوڈ میں ہم سے ایک حماقت سرزد ہوئی۔ یہ مثال یہاں پر جس طرح اپیئر ہوئی ہے ویسے بنتی نہیں تھی، جنگ احد کا حوالہ دے کر میں نے جو بات کہہ دی میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، اور خدا نخواستہ اس سے دور دور تک کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی جائے یا کچھ ایسی کچھ تنزیہ کو بات کی جائے، ناٹ ایٹ آل۔ اب اس کو سپلیمنٹ کرے گی میری وضاحت کیا ہے کہ میرے ویورز جانتے ہیں کہ کم از کم 100 مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے حالات تب تک نہیں سدھریں گے، حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے۔
ہم معذرت نہیں کریں گے. ہم جو کچھ پچھلے 73 سال میں کرتے چلے آئے ہیں اس کے لیے اشد ضروری ہے کہ ایک ہی دفعہ اجتماعی طور پر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں. اس تناظر میں جنگ احد کا ریفرنس، کیونکہ یہ بہت اہم چیپٹر ہے ہماری تاریخ کا کہ توبہ اگر آپ کر لیں ایک چیز سے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قصور، یعنی وہ چیز جو بظاہر نبی کی نافرمانی دکھتا ہے اس پر بھی معافی دے دیتا ہے. تو توبہ کیے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. توبہ کیے بغیر ہمارا اب یہ پچھلے کچھ عرصے سے میں وہ ویکسین کے معاملے میں شور مچا رہا تھا کہ آخر ہم نے ویکسین کیوں نہیں بنائی، آخر ہم نے یہ سلسلہ کیوں نہیں کیا، ہم اتنے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں. تو اس جگہ اس سیگمنٹ میں اس ایپیسوڈ میں یہ جو ایک دو فکرے اس طرح سے سرزد ہو گئے کہ ہمیں ایڈیٹنگ کے دوران بعض اوقات اس کا دورانیہ کم کرنے کے لیے اس کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، چھوٹا بڑا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے یہ قطع و برید جو ہے وہ خصوصی طور پہ اگر میں خود کرتا تو شاید وہ سچویشن میں زیادہ کلیئر کر سکتا. اب آپ کو بتاتے ہیں ان کا دوسرا رخ. جس وقت فرانس کے صدر نے مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بات کی جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، تو اس وقت اسی آفتاب احمد اقبال صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر دو ٹوک ایک واضح پیغام دیا تھا. آئے چلتے ہیں، میں آپ کو وہ پروگرام سنواتا ہوں اور اسی کے ساتھ اس بات کا اختتام کریں گے کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. خدا را اس کا پہلا رخ دیکھ کر اس کی دوسری سائڈ کا تعین مت کر لیا کریں. کتاب کو اوپر سے جج کرنا بند کر دیں، کتاب کے اندر بھی جا کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے. خام خواہ کسی کی چھوٹی سی انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان سے خطا ہو جاتی ہے. ایک بندہ جب اپنی خطا پہ ندامت اختیار کر لیتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب وہ معاف کر دیتا ہے تو ہم بطور انسان اس خطا کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے. ہمیں آفتاب احمد اقبال صاحب کی اس غلطی کی معافی دینی چاہیے اور اس کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا چاہیے. جب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے تو انہوں نے پھر فرانسیسی جو چیزیں تھیں ان کا بائیکاٹ کیا. انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر بتایا بھی ہے. آئیں چلتے ہیں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. صدر نے ذلت آمیز گفتگو کی، اس پہ جب تک یہ معافی نہیں مانگتے اور کوئی بائیکاٹ کرے نہ کرے، میں فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہا ہوں. مجھے پرابلم ضرور ہوگا کیونکہ ہر تیسری چیز تو فرینچ ہے، خاص طور پہ آپ کی ٹوائلٹری. اور ایک یہ بہت بڑا سٹور ہے جو لاہور میں، یہ جو کارفور ہے، اٹس اے فرینچ چین. پھر ایک بہت بڑا آپ کا پیٹرول کا معاملہ ٹوٹل یہ بھی فرینچ ہے. پھر بسکٹس ہیں بے شمار جو فرینچ اوریجن کے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ مکمل جتنا ممکن ہو سکا، بھول چوک میں ہو جائے کوئی تو الگ بات ہے، لیکن کسی فرینچ چیز کو، اور مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پہ، میں فرینچ کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہوں لیکن بہت ہی گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور افسوس زیادہ اس بات پہ ہے کہ فرینچ جتنے روشن خیال ہیں، جتنے عمدہ لوگ ہیں، انہوں نے احتجاج ہی نہیں کیا اپنے صدر کے خلاف.